السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اور بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کی ذات احکم الحاکمین ہے، حاکمیت و کبریائی بس اسی کو لائق اور زیبا ہے، وہی ذرے ذرے قطرے قطرے کا خالق و مالک ہے، وہی ایک ایسا ازلی و ابدی شہنشاہ ہے جس کا دربار تمام درباروں سے زیادہ پروقار اور رعب و دبدبے اور جاہ و حشم والا ہے، وہی ایک ایسا رحیم و کریم ہے جس کی رحم و کرم کی بارش سے معبودان باطلہ کے ماننے والے بھی محروم نہیں۔ ایسے قہار و جبار احکم الحاکمین کے دربار میں، ایسے ازلی و ابدی مالک و مختار کے دربار میں، ایسے لاسانی و لافانی پروردگار کے دربار میں باریابی کی سعادت کے لیے، حاجات کی برآری اور عزم الدعا کے لیے ایک عبد عاجز، عبد خاطی، مرکب خطا و نسیان اور کمزور و ناتواں انسان وسیلہ کی تلاش نہ کرے تو پھر چارہ کار کیا ہے؟ اور جستجو خدا تو خود اسی احکم الحاکمین کے حکم کی عملی شکل ہے، اسی تعمیل حکم کا نام توحید پرستی اور اطاعت و بندگی ہے۔ حضرات انہی مقاصد کے حصول اور خدا تک پہنچنے کے لیے اعمال صالحہ، انبیاء و مرسلین، اولیاء و صالحین علیہم الصلاۃ والسلام کو وسیلہ بنانا تو عقلاً قیاساً اور نقلاً تو ثابت ہے ہی۔ اس پر خلافت راشدہ سے لے کر اب تک صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ فقہا، مشائخ و علماء اور تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کا بھی عمل رہا ہے۔ حضرات تاریخ کا اوراق گواہ ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں پر قحط سالی یا کوئی بھی آسمانی بلا نازل ہوئی تو انبیاء و صلحاء کے وسیلے سے دعائیں مانگی گئی اور انہیں غیبی مدد ملی۔ حضرات وسیلہ ذات کا بھی ہو سکتا ہے اور عمل صالح کا بھی۔ لفظ وسیلہ اپنے عموم کی وجہ سے دونوں کو شامل ہے، بلکہ شریعت مطہرہ میں شخصیتوں کا ہی وسیلہ پہلے ذہن و فکر میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہنا کہ صرف زندہ شخصیت کا وسیلہ لایا جا سکتا ہے، یہ انہی لوگوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے جن کا خیال یہ ہو کہ روحوں کے جسم سے الگ ہو جانے کے بعد فنا ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حشر و نشر بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور جو روحوں کے جسم سے الگ ہو جانے کے بعد ان کے ادراکات و احساسات بھی فنا ہو جاتے ہیں، یہ دلائل شریعہ کے بالکل خلاف ہے۔ حضرات انبیاء اولیاء خواہ زندہ ہو یا وصال کر چکے ہو، ان کا وسیلہ لانا ہر دور اور ہر زمانے میں ایماندار طبقے کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں لفظ وسیلہ شخصیتوں سے لینے کو بھی شامل ہے، یہ محض کسی عام انسان کی رائے نہیں، اور نہیں ایسا ہے کہ وسیلہ کے لغوی عموم سے اسے اخذ کر لیا گیا ہے، بلکہ یہ مفہوم خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بارش کے لیے دعا میں آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ لیا، جیسا کہ استسقاء کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا
وسیلہ لاتے ہیں۔ ان الفاظ سے ہمیں واضح طور پر یہ ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے وہ صحابہ کا وسیلہ لیا۔ ان روایت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا وسیلہ نیم روز کی طرح روشن آیا ہے۔ کوتاہ نظروں کا یہ کہنا ہے کہ وسیلہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری تک محدود تھا۔ یہ خواہشات نفسانی کی پیروی اور الفاظ حدیث میں تعریف ذلیل اور تعویل بلا دلیل۔ لغت میں توسل کے معنی ہے جعل الشیء وسیلۃ وتسببا لحصول المقصد، یعنی کسی چیز کو مقصد کے حصول کے لیے وسیلہ اور سبب بنانا۔ اصطلاح شرع میں توسل کے معنی ہے اجابت دعا کے لیے اس چیز کو وسیلہ بنانا جو پروردگار عالم کے بارگاہ میں قدر و منزلت والی ہو۔ پس وہ ہر چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قدر و مرتبہ والی ہو اس کو وسیلہ بنانا جائز اور مستحسن ہے، خواہ وہ چیز اعمال صالحہ ہو یا ذات۔ وسیلہ کی تعریف اصطلاحی کی روشنی میں اس بات کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے کہ صرف عمل صالح کو ہی وسیلہ بنانا جائز نہیں بلکہ ذات سے بھی توسل جائز ہے، بشرطے وہ ذات بارگاہ خداوندی میں قدر و مرتبے والی ہو۔ اور یہ امر تو اظہر من الشمس ہے کہ بارگاہ خداوندی، بارگاہ احکم الحاکمین کے دربار میں انبیاء کرام رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام سے زیادہ قدر و مرتبے والی کوئی چیز نہیں۔ اور پھر ان سب میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ قدر و مرتبے اور عزت و عظمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور خاص سے آپ کے نور کو پیدا کیا، اپنے نور خاص سے آپ کے نور کو پیدا کیا اور طرح طرح کے محاسن و محامد اور فضائل و کمالات سے سرفراز فرمایا۔ آپ کی اطاعت و محبت امت